بسم اللہ، مزیدار بیکری کی چھٹی کرا دینے والے چکن بنس کی ریسپی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ میرا نام ہے رضا، فوڈ والیوم میں خوش آمدید۔ آج ہم چکن بنس بنانا سیکھیں گے، وہ بھی آسان ریسپی کے ساتھ۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اپنا یہ چاہتوں محبتوں کا سلسلہ برقرار رہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ والا برکت اللہ۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں نیم گرم دودھ ہے۔ 1 کپ دودھ میں ہم 2 ٹی سپون ایسٹ شامل کریں گے۔ یہ مارکیٹ سے چھوٹی پیکنگ میں 50 روپے کے قریب آسانی سے مل جاتا ہے۔ اب چینی جائے گی اس میں 1.5 ٹی سپون۔ چینی شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح مکس کریں گے۔ جی تو ایسٹ دودھ میں اچھی طرح مکس ہو چکا ہے۔ اسے سائڈ پر رکھ کر بن کی ڈو تیار کر لیتے ہیں۔ ڈو کو تیار کرنے کے لیے میدا ہے ہمارے پاس 2 کپ۔ 2 کپ میدے میں 1.5 ٹی سپون نمک شامل کریں گے اور پھر نیم گرم دودھ سے گوندنا شروع کر دیں گے۔ دودھ آپ نے لازمی شامل کرنا ہے۔ دودھ کی جگہ ملک پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پھر اسے نیم گرم پانی سے گوندنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ڈو ہم نے اس کی تھوڑی سی سخت رکھنی ہے۔ جی تو ایسی ہونی چاہیے آپ کی ڈو۔ چلیں جی، اب ہم اسے ٹیبل پر اچھی طرح مسل کر گوندیں گے تاکہ ایسٹ اور چینی کا دانہ ختم ہو جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی ہمارے بن اچھے بنیں گے۔ اب اسے کور کرتے ہیں اور ڈھک کر 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اسے آپ نے اچھی طرح ڈھک کر رکھنا ہے تاکہ اس کے اندر ہوا نہ جا پائے، ٹھیک ہے؟ اتنی دیر میں ہم اس کی فلنگ تیار کر لیتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس ایک چیسٹ کا پیس ہے، اسے ہم کیوبز کی شکل میں کاٹیں گے اور بوائل کر کے ریشے بنا لیں گے۔ 2 سے 3 ٹیبل سپون آئل میں ایک چوپ کیا ہوا پیاز شامل کریں گے اور سافٹ ہونے تک پکائیں گے۔ چوپ لہسن شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون۔ 2 سے 3 ہری مرچیں چوپ کی ہوئی شامل کر دیں گے اور لہسن کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے۔ جی تو لہسن براؤن ہو چکا ہے۔ اب کٹی ہوئی بند گوبھی شامل کریں گے، مکس کر کے بوائل چکن شامل کریں گے اور اب باری آئے گی ہمارے سپائسز کی۔ 1 ٹی سپون لال مرچ پاؤڈر شامل کریں گے، 1 ٹی سپون چلی فلیکس شامل کر دیں گے، ½ ٹی سپون جائے گا دھنیا پاؤڈر، نمک شامل کریں گے 1 ٹی سپون یا ٹیسٹ کے اکارڈنگ، 1 چٹکی ہلدی شامل کریں گے۔ اچھی طرح مکس کر کے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور 2 سے 3 منٹ تک پکائیں گے تاکہ مسالوں کی تیزی اور کچا پن ختم ہو جائے۔ جی تو 3 ٹیبل سپون کیچپ ایڈ کریں گے، 2 سے 3 ٹیبل سپون سویا سوس ایڈ کر کے اچھی طرح مکس کریں گے اور چکن ہو گیا ہمارا تیار۔ چلیے اب چلتے ہیں ڈو کی طرف۔ بسم اللہ جی، دیکھیں ڈو کس طرح پھول گئی ہے۔ اسے نکال لیتے ہیں اور 1 منٹ تک اور گوندتے ہیں۔ اسے دوبارہ گوندنے سے ہماری ڈو ایک دم پرفیکٹ ہو جائے گی۔ چلیں جی، ڈو کے جو ہیں ہم نے 3 پیڑے بنا لیے۔ اب ٹیبل پر آئل لگائیں گے۔ پیڑوں کو ہم نے خشکا بالکل بھی نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ پیڑے کو ہاتھ سے پریس کر کے بڑا کریں گے اور پھر اوپر رکھیں گے چکن۔ ہم 3 سے 4 ٹیبل سپون چکن بھریں گے، بہت ہے، کیونکہ اگر چکن کم ہوا تو مزہ نہیں آئے گا کھانے میں، اور اگر چکن بہت زیادہ ہوا تو پیڑے خراب ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اپنے حساب سے فلنگ کر لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم باقی پیڑوں کو بھی تیار کر لیں گے۔ یہاں 3 پیڑے تیار ہوئے ہیں۔ ان پر اپلائی کریں گے انڈے کی زردی۔ زردی کو اچھے سے بالکل تسلی کے ساتھ لگانا ہے، کیونکہ اسی سے ہمارے بنز میں کلر آئے گا اور خوبصورتی آئے گی۔ اب اوپر ڈالیں گے اس کے تھوڑی سی کلونجی، اچھا ٹیسٹ آئے گا اس سے، اور تھوڑے تھوڑے کر کے تل ایڈ کریں گے۔ چلیں جی، یہ ہے ہمارا اوون جسے ہم نے 10 منٹ پہلے گرم کر کے رکھا ہوا تھا۔ ہم نے مٹی کی پیالی کا استعمال کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس سٹینڈ ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے، ورنہ آپ بھی ایسے ہی کسی برتن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، لائٹ چلی گئی تھی تو میں آپ کو دکھا نہیں سکا۔ یہ پیزا ٹرے پر ہم نے آئل لگایا ہے اور اس کے اوپر ایک کاغذ رکھ دیا، اور کاغذ کے اوپر رکھ دیا ہم نے بند۔ کاغذ کی وجہ سے بند ہمارے چپکیں گے نہیں اور نہ ہی ٹوٹیں گے۔ اب اسے کڑھائی میں رکھ کر کور کر دیں گے اور 1 سے 1.5 گھنٹہ تک دم کے فلیم پر تیار ہونے دیں گے۔ لیں جی، ماشاءاللہ چکن بنس تیار ہے۔ 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ اب آپ کو اندر سے چیک کرواتا ہوں۔
یہ دیکھیں ماشاءاللہ اینڈ تک چکن بھرا ہوا ہے اور بریڈ بھی دیکھیں بالکل سافٹ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں نے اپنے چینل پر چکن کچوری کی ریسپی شیئر کی تھی، بہت ہی زبردست بنی تھی، اس کا لنک میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں یا اینڈ سکرین پر بھی وہ آ جائے گی، آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔